علماء ذویل احترام، سامنے بیٹھے میرے نبی کے غلاموں، پردے سے سماعت فرماتے اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ نہایت ہی خلوص و محبت کے ساتھ امام الانبیاء کے حضور اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت کی قلت دامن گیر ہے، چند ایک بات آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ اس سے پیشتر آیت مطولہ کی جانب آؤں، منقبت مولائے کائنات کے 2-3 شعر تحت میں سماعت فرما لیں۔ میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے۔ اگر کافی ہے تو زور سے بولیں سبحان اللہ۔ میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے۔ میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے۔ علی کا ذکر کرتا ہوں عبادت ہے یہی میری، بولے سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ذکر علی عبادت ہے، اس لیے ہم علی علی کیا کرتے ہیں سبحان اللہ۔ اور یہ علی علی کرنا کوئی آج کا نیا طریقہ نہیں، یہ دور رسالت سے ہوتا آ رہا ہے۔ علی کا ذکر کرتا ہوں عبادت ہے یہی میری، علی کا ذکر کرتا ہوں عبادت ہے یہی میری، خطائیں بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے۔ خطائیں بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے، در حیدر سے ہے نسبت نہیں پرواہ دنیا کی، بولے سبحان اللہ۔ دنیا والے کیا کہتے ہیں ہمیں کیا غرض؟ علی کا دیوانہ کہتے ہو، علی کا مستانہ کہتے ہو، علی کا پروانہ کہتے ہو، مولائی کہتے ہو، کہو در حیدر سے ہے نسبت نہیں پرواہ دنیا کی، در حیدر سے ہے نسبت نہیں پرواہ دنیا کوئی، میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی ہے۔ میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی ہے۔ اور منافقت کو مٹاؤ علی علی کہہ کے، مچل کر بولے سبحان اللہ۔ منافقت کو مٹاؤ علی علی کہہ کے، وضو زباں کو کراؤ علی علی کہہ کے، گر یہ چاہتی ہیں مائیں نیک ہوں بچے، انہیں پھر دودھ پلاؤ علی علی کہہ کے، انہیں پھر دودھ پلاؤ علی علی کہہ کے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے قل لا، محبوب آپ فرما دو، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں نے تم پر جو احسانات کی حق تبلیغ فرمائی ہے اس کے بدلے کوئی اجرت و قیمت نہیں چاہتا، اگر چاہتا ہوں تو قرابت کی محبت۔ صحابہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ
وہ کون ہے جن سے محبت کرنے کو قرآن کہہ رہا ہے؟ وہ کون ہے جن سے محبت کرنے کا حکم قرآن دے رہا ہے؟ وہ کون ہے جن کی مودت و محبت ہم پر واجب ہو گئی؟ مسلمانوں، یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، جس طرح قرآن نماز میں فرض کیا گیا، روزہ نماز میں فرض کیا گیا، حج کعبہ نماز میں فرض کیا گیا، ویسے ہی محبت اہل بیت قرآن میں فرض کیا گیا ہے۔ اگر قرآن میں نماز کی فرضیت ہے، روزے کی فرضیت ہے، حج کعبہ کی فرضیت ہے، تو اہل بیت اطہار کی محبت کی فرضیت بھی قرآن میں ہے۔ قرآن کہتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اہل بیت اطہار سے محبت کرو۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ کون ہے جن کی محبت و مودت ہم پر واجب ہو گئی؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی فاطمہ و بناہما، بولیں سبحان اللہ۔ علی ہیں، فاطمہ ہیں، ان کی اولادیں ہیں، ان سے محبت کرو۔ ہر شخصیات پہ نہیں، جشن مولائے کائنات ہے۔ حضرت مولائے کائنات کی سیرت اور حضرت مولائے کائنات کی فضیلت پہ چند ایک بات آپ کے ذہن کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا، جمع فرمانے کے بعد ایک قافلہ جنگ کے لیے روانہ کیا، سالار علی کو بنایا۔ نبی ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لشکر کو بھیج دیا، لشکر چلا گیا، پیغمبر کی طبیعت خراب ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت بیمار ہوئے۔ اب ذرا دیکھو علی کتنے عظیم ہیں، علی کتنے مہان ہیں، علی کتنے عظمت والے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے لشکر روانہ کیا، علی چلے گئے، نبی ذی وقار کی طبیعت خراب ہوئی، پیغمبر اسلام بستر پر ہیں، میرے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، کہا مولا مجھ نبی کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں صورت علی نہ دیکھ لو۔ پتا چل گیا مرنے کے وقت پیغمبر اسلام کے چہرے کی زیارت کرنے کی دعا کرنا، یہ سنت صحابہ، سنت اہل بیت، عظیم سنت ہے۔ لیکن ہاں زندگی میں ایک مرتبہ علی کی صورت دیکھنے کی تمنا کرنا، یہ سنت رسالت ہے، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، یہ پیغمبر اسلام کی سنت ہے، میرے آقا کی سنت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے پیار کیا، اور نبی نے فرما دیا علی سے مومن پیار کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور خود میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کنز الاموال کے حدیث پاک، پیغمبر فرماتے ہیں تین کیٹیگری، تین جماعت کے لوگ ایسے ہیں جن کے سینے میں میرے اہل بیت، میرے گھر والوں، میرے شہزادوں کی محبت نہ ہوگی۔ نبی ذی وقار کے غلاموں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں نمبر ایک منافق، منافق علی سے پیار نہیں کر سکتا۔ آؤ میں بتاؤں ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کے مقدس صحابہ جلوہ فرما ہے، پیغمبر اسلام کے صحابہ کہتے ہیں ہم مجلس لگاتے، ہم محفل سجاتے، محفل سجانے کے بعد یقیناً جب ہماری محفل میں مومن و منافق کے درمیان فرق پیدا کرنا ہوتا، کیونکہ داڑیاں مومنین کے چہرے پر، داڑیاں منافقین کے چہرے پر، امامہ مومنین کے سروں پر ہوتا، امامہ منافقین کے سروں پر ہوتا، ہماری محفل میں مومن ہوتے تو منافق بھی آ کر کے بیٹھ جاتے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں جب ہمیں مومن و منافق کے درمیان فرق پیدا کرنا ہوتا تو ہم اپنی محفل میں نماز کا ذکر نہیں، قرآن کا ذکر نہیں، حدیث کا ذکر نہیں، حج کعبہ کا ذکر نہیں۔ آقا کے غلام فرماتے ہیں مومن و منافق کے درمیان فرق پیدا کرنے کے لیے ہم اپنی محفل میں علی کا ذکر کرتے تھے۔ پتا چل گیا محفل سجا کر کے، مجلس سجا کر کے علی علی کرنا یہ شرک و بدعت نہیں، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ مصطفیٰ کے غلاموں کا طریقہ ہے۔ عزیزان وقار غلاموں، یقیناً پیغمبر اسلام کے صحابہ سے لوگوں نے پوچھا آخر تمہیں کیسے پتا چلتا تھا، کیسے پتا لگتا تھا کہ کون منافق ہے کون مومن، کس کے سینے میں ایمان ہے کس کے سینے میں نفاق؟ صحابہ بیان کرتے ہیں ہم علی کا ذکر کرتے، علی کی تعریف کرتے، علی کی بڑائی بیان کرتے۔ اب علی کی ذکر کرنے کے بعد، علی کے تعریف کو پڑھنے کے بعد لوگوں کی صورت دیکھتے، لوگوں کی شکل دیکھتے، جس کا چہرہ ذکر علی سن کر مرجھا جاتا ہم سمجھ جاتے منافق، جس کا چہرہ ذکر علی سن کر کے کھل جاتا ہم سمجھ جاتے مومن۔ میں نے کہا صحابہ یہ تھرمامیٹر کس نے دیا، یہ ناپنے کا طریقہ کس نے دیا، یہ میزان کہاں سے ملا؟ تو نبی کے غلام فرماتے ہیں ہم نے پیغمبر اسلام کی زبانی سنا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی سے پیار کرنے والا منافق نہیں ہو سکتا، علی سے بغض رکھنے والا مومن نہیں
نہیں ہو سکتا. منافقت کو مٹاؤ, علی علی کہہ کے وضو ذبح کو کراؤ, علی علی کہہ کے. گر یہ چاہتی ہیں مائیں نیک ہوں بچے, انہیں پھر دودھ پلاؤ, علی علی کہہ کے. عزیزان وقار, پیغمبر فرماتے منافق کے سینے میں عشق علی نہیں. بولے سبحان اللہ. ہمارے سینے میں علی کی محبت ہے, اس بات کی ضمانت ہے کہ ایمان کی چنگاری سلامت ہے. سبحان اللہ, ایمان کی چنگاری باقی ہے. پھر میرے آقا نے دوسری جماعت کے بارے میں نشاندہی فرمائی. پیغمبر فرماتے ہیں جس کے سینے میں عشق علی نہیں ہوگا, سمجھ جاؤ وہ اپنے باپ کا نطفہ ہی نہیں, وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے. جس کے سینے میں علی کا بغض, اہل بیت کا بغض, مصطفیٰ جان رحمت کے گھر والوں کا بغض ہوگا. آقا فرماتے ہیں وہ اپنے باپ کا نطفہ نہیں, وہ اپنے باپ کا جائز اولاد نہیں. پھر میرے نبی نے فرمایا تیسری کیٹیگری یہ ہے جس کے سینے میں علی کی محبت نہ ہوگی, وہ حیضی ماں کا بیٹا ہوگا, حیضی ماں کا بیٹا ہوگا. مسلمانوں, ہم یہاں پر بیٹھ کر کے ذکر علی کر کے بتلا رہے ہیں لوگوں میرا ایمان بھی سلامت ہے, میری ماں بھی شریف ہے, اور میرے باپ کو شریعت کا مسئلہ بھی پتا ہے. یقیناً تمام حدیث کا نچوڑ سنو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عشق علی باپ کی وراثت سے نہیں, ماں کی شرافت سے ملا کرتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, علماء اہل سنت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. عشق علی کے لیے ماں کا شریف ہونا ضروری. اگر سینے میں عشق علی, عشق اہل بیت موجود ہے تو اپنی ماں کو دعائیں دیا کرو. سبحان اللہ, اپنی ماں کو دعائیں دیا کرو, اس کی پاکیزگی کو سلام کیا کرو. اگر عزیزان وقار جس کے سینے میں عشق رسالت نہیں, جس کے سینے میں اہل بیت اطہار کی محبت نہیں, یقیناً اس کے نسب میں کمی ہے, اس کے ایمان میں کمی ہے. کیونکہ پیغمبر اسلام کے گستاخ کو قرآن ولد الحرام کہتا ہے, اور علی کے گستاخ کو مصطفیٰ ولد الحرام بتلا رہے ہیں. پیغمبر اسلام کی محبت کے لیے بھی جائز ہونا ضروری, اہل بیت اطہار کی محبت کے لیے بھی جائز ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ. اب ذرا غور کریں, علی سے محبت کیوں نہ کریں, علی سے پیار کیوں نہ کریں. مولائے کائنات اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کرتے ہیں, اپنی پوری زندگی کو اسلام کے لیے قربان کرتے ہیں. جب بھی مصیبت آئی, جب بھی مصیبت کی گھڑی آن پڑی, نبی عزیز وقار نے جسے طلب کیا اس ذات کا نام علی گل مرتضیٰ ہے, اس ذات کا نام شیر خدا ہے, اس ذات کا نام حیدر کرار ہے. آپ ذرا دیکھو تو صحیح, جنگ خیبر کا وقت ہو, جنگ خندق کا معاملہ ہو, پیغمبر اسلام نے جسے آواز لگائی وہ ذات حضرت علی گل مرتضیٰ کی ہے. جنگ خیبر کا معاملہ دیکھیں, 29 دن ہو گئے, اللہ نے کامیابی نہ دی. پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوتے ہیں, یا رسول اللہ ہم جنگ خیبر میں یقیناً ہم خیبر کے قلعے پر حملہ کر رہے ہیں, آج 39 دن ہو گئے, اے پیغمبر اسلام کامیابی نہ ملی. میرے نبی نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ جاؤ آرام سے لیٹو, کل یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جو خدا کا بھی پیارا ہے, رسول کا بھی پیارا ہے. اور حدیث کے جملے کو پلٹا نبی نے فرمایا, کل یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جس سے خدا بھی پیار کرتا ہے, رسول بھی پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. عزیزان وقار صبح کی سفیدی نامداری پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں صحابہ حاضر. میرے نبی عزیز وقار کے لبھائے مبارک کو دیکھ رہے, آمینہ کے لال کاش یہ جھنڈا مجھے دے دے, کاش یہ جھنڈا مجھے دے دے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں پیغمبر حضرت علی کو جو شانیں ملی ہیں ان میں کچھ شان ایسی ہے جو ہمیں سرخ اونٹ سے بھی زیادہ پسند ہے. کسی پوچھنے والوں نے پوچھا, عمر یہ بتا وہ کون سی شان ہے؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں نمبر 1, نبی عزیز وقار نے اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ فرمایا. بولے سبحان اللہ. یار اتنا مردار ہو کے ذکر علی سننا یہ پہلی بار دیکھا جا رہا. محبت سے بولے سبحان اللہ. علی کا ذکر تو بوڑھوں کو جوان کیا کرتا ہے. سبحان اللہ. تم تو پھر بھی جوان ہو, یقیناً بس طاقت و زور نہ لگتے ہو, وزن نہ اٹھتا ہو. ارے یہ اس میں علی کی برکت ہے. نعرہ حیدری لگاؤ یا علی مشکل کشا کہو, وزن ہلکا ہو جایا کرتا ہے. ہم نے کہا اگر وزن اٹھانے کے لیے علی کا نام ضروری ہے تو ایمان زندہ کرنے کے لیے علی کا ذکر ضروری ہے. ذکر علی کا ہونا ضروری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
مسلک کھڑے اعلیٰ ہو کر کے حضرت استقبال کر لیں مفتی صاحب قبلہ مسلک تشریف لے اعلیٰ آئے۔ حضرت مفتی علامہ فرقان صاحب قبلہ مفتی علامہ فرقان صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ حیدری نعرہ حیدری۔ اب اگر کھڑے ہی ہو گئے تو تھوڑا تھوڑا آگے چلے آئے، زحمت نہ ہو، بہت جلدی اپنی بات سمیٹ رہا ہوں، حضرت کا بیان سنیں گے، نعت خوانی سنیں گے۔ عزیزان وقار، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، صحابہ بارگاہ رسالت میں حاضر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جھنڈا جسے دن ہمیں پتا، تمام صحابہ لبھائے مبارک کو دیکھ رہے، مصطفیٰ جان رحمت کے لبھائے مبارک کو دیکھ رہے، کاش یہ جھنڈا مجھے مل جاتا، کاش یہ جھنڈا مجھے مل جاتا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں یقیناً وہ پیغمبر اسلام نے جو جھنڈا علی کو دیا تھا مجھے سرخ اونٹ سے زیادہ بھی پسند ہے۔ پیغمبر اسلام کے دیوانوں، صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، بارگاہ رسالت میں صحابہ حاضر ہیں، میرے نبی نے اپنی نظر دوڑائی، نظر دوڑا کر کے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عین العلی، علی کہاں ہے؟ سبحان اللہ۔ تمام نظر مصطفیٰ کو دیکھ رہی ہے، لیکن پیغمبر جس کی تلاش میں ہے اس ذات کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا علی کا، علی کو بلاؤ۔ پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ علی کو آشوب چشم۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد میں پھر بھی بلا کے لکھاؤ۔ حضرت علی مولا کائنات بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، وقت کی قلت مسلمانوں بڑی تہذیب کے ساتھ بات سماعت فرمائے، محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ نبی نے فرمایا علی کو بلا کر کے لو، علی آئے، یا رسول اللہ۔ آشوب چشم آنکھ آئی ہے، پیغمبر اسلام نے اپنا لعاب دہن نکالا، نکالنے کے بعد علی کی آنکھ میں ڈالا۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا علی یہ بتاؤ اب کیسی ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں قسم کعبے کے رب کی اتنی اچھی ہو گئی، اتنی اچھی ہو گئی، اتنی اچھی ہو گئی کہ ایسا لگتا ہے کہ کبھی دکھی ہی نہیں تھی۔ سبحان اللہ، کبھی دکھی ہی نہیں تھی۔ پیغمبر اسلام نے خیبر کا جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا۔ پیغمبر اسلام کے دیوانوں ذرا دیکھو تو صحیح، صحابہ کرام کے ساتھ پیغمبر اسلام کا یہ جانشین مصطفیٰ جان رحمت کا، پیغمبر اسلام کا چہیتا صحابی حضرت علی المرتضیٰ تمام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے۔ انہی صحابی میں ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت عامر بن سنان ہے۔ مرحب سامنے آیا، حضرت عامر بن سنان سے جنگ ہوتی ہے، مار کا آرائی ہوتی ہے، اس نے وار کیا۔ حضرت عامر بن سنان نے تلوار ڈھال سے وار روکا، یقیناً زمین پر بیٹھے، تلوار اٹھائی، اس کے پاؤں کو کاٹا، دوبارہ تلوار اٹھا کر کے مارنا چاہا مرحب کو، وہ تلوار لگی حضرت عامر بن سنان کو، خود اپنی تلوار لگی۔ انتقال کر کے کہنے والوں نے کہا ان کے اعمال ضائع ہو گئے، انہوں نے خودکشی کر لی، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ خبر پیغمبر تک پہنچتی، میرے آقا نے مسکرا کر کے ارشاد فرمایا صحابہ عامی پہ الزام نہ لگاؤ، انہوں نے خودکشی نہیں کی بلکہ اللہ نے انہیں دوہرا اجر عطا فرمایا ہے، دوہرا اجر عطا فرمایا۔ مسلمانوں اب ذرا دیکھو تو سے مرحب کے مقابل حضرت علی مولا کائنات، اس نے للکارا، علی نے للکارا، اس نے کہا میرا نام مرمر۔ حضرت علی مولا کائنات فرماتے میرا نام حیدر ہے۔ سبحان اللہ، میرا نام حیدر ہے۔ مارکا آرائی ہوتی ہے، خیبر میں کون تھے یہودی؟ اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، خیبر میں کون تھے یہودی؟ علی نے یہودیوں کو مارا، یہودیوں کو کاٹا، یہودیوں کو خیبر سے بھگایا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں علی کے مار کا اثر دیکھو، آج بھی مغرب کے چند جہازوں میں 13 نمبر سیٹ نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا یہ بتاؤ یہ 13 کی عدد اپنی جہاز کی سیٹوں میں کیوں نہیں رکھتے؟ کہا تمہیں پتا نہیں یہ 13 منحوس ہے۔ ہم نے کہا تم منحوس نہیں، تم علی کی مار سے ڈرتے ہو، تمہیں پتا ہے یہ 13ویں علی کی ہے۔ جب جب 13 کی گنتی یاد آئے گی خیبر میں علی کی ذوالفقار یاد آئے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری، مصطفیٰ کے نور عین یا حسن یا حسین، فاطمہ کے دل کے چین، نعرہ تکبیر، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، علی بہادر، علی شجاعت، علی بہادر۔ لیکن آؤ علی سے پوچھیں کہ علی تمہاری نظر میں بہادر کون؟ تو حضرت علی مولا کائنات نے صحابہ سے پوچھا صحابہ یہ بتاؤ تمہاری نظر میں بہادر کون؟ تمام صحابہ نے کہا علی آپ ہیں، خیبر کو آپ نے اکھاڑا، مرحب کو آپ نے پچھاڑا، عبدالعود کو آپ نے موت کے حوالے کیا، آپ بہادر ہیں۔ فرمایا نہیں، مجھے علی سے پوچھو میں بتاتا ہوں۔ کہا لوگوں سنو، سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے۔
کتاب کا نام مجموع الزوائد. حضرت علی فرماتے سب سے بڑا بہادر علی ابو بکر صدیق. لوگوں نے کہا علی المشکل علی مشکل کشا یہ بتلائیں. آخر حضرت ابو بکر صدیق سب سے بڑے بہادر کہتے. کہا تم نے دیکھا نہیں بدر کا میدان ہے, نبی عزیز وقار کا خیمہ ہے, پیغمبر اسلام کے خیمے پر اگر کسی نے تلوار نکال کر پہرا دیا ہے تو وہ ذات حضرت ابو بکر صدیق کی ہے. یقیناً علی کو بھی ہم بہادر مانتے ہیں, علی کی بھی تعظیم کرتے ہیں, اور علی نے جنہیں بہادر بنایا مانا ہم اس کی بھی تعظیم کرتے ہیں, ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.